السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور نماز مکمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا کہ کیا میری نماز واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ نماز صرف جسم کی حرکت کا نام نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی حاضری، اور جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اس کا جسم نہیں بلکہ اس کا دل، اس کی نیت اور اس کا اخلاص بھی اہم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سورۃ الماعون۔ غور کیجئے، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر نماز کے بارے میں غفلت اور لوگوں کو دکھانے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز میں اخلاص بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، یا اس لیے نیکی کرتا ہے کہ لوگ اسے بہت متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، تو اسے اپنے عمل کے بارے میں بہت خوف زدہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ اس لیے نماز کا پہلا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ نماز میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کامیاب مومنوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کو محسوس کرے، اپنے دل کو دنیا کی بے مقصد سوچوں سے ہٹانے کی کوشش کرے اور اس احساس کے ساتھ نماز پڑھے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج ہماری ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ جسم مسجد میں ہوتا ہے اور دل کہیں اور ہوتا ہے۔ زبان سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن ذہن کاروبار میں ہوتا ہے، جسم سجدے میں ہوتا ہے لیکن دماغ موبائل، پیسے، گھر اور دنیا کے مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نماز سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کرے اور یہ احساس پیدا کرے کہ ابھی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ نماز میں جلد بازی بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھ رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اطمینان سے سجدہ کرو، اور سجدے میں بھی اطمینان اختیار کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کو جلدی جلدی مکمل کرنا
مقصد نہیں۔ آج بعض لوگ نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے بس ایک کام جلدی سے ختم کرنا ہو۔ رکوع کیا اور فوراً اٹھ گئے، سجدہ کیا اور فوراً سر اٹھا لیا۔ لیکن نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، اس میں اطمینان، اعتدال اور عاجزی ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کے اوقات کی پابندی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایک مقررہ وقت پر فرض کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء۔ اس لیے دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز کو مسلسل مؤخر کرنا، نماز کے وقت کو معمولی سمجھنا یا جان بوجھ کر نماز ضائع کرنا بہت خطرناک عمل ہے۔ ہم کاروبار کے وقت کاروبار نہیں چھوڑتے، موبائل کی بیٹری ختم ہونے نہیں دیتے، کسی اہم شخص سے ملاقات ہو تو وقت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں وقت دیا، کیا ہم اس کے لیے چند منٹ نکال سکتے ہیں؟ نماز کے ساتھ ہماری کمائی اور زندگی کا پاکیزہ ہونا بھی بہت ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا بتاؤ کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے کہ مسلمان کو اپنی کمائی کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ صرف مسجد میں نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ مسجد سے باہر لوگوں کے درمیان میل جول رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ ہی لوگوں کا حق مارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے اور مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو اسے اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر گنہگار شخص کی نماز لازماً رد ہو گئی کیونکہ کسی خاص شخص کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اس کا حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ لیکن ہماری نماز ہمیں گناہوں سے دور کرنے کے بجائے صرف ایک رسمی عادت بن چکی ہے، تو ہمیں اپنی نماز کے معیار اور اپنے دل کی حالت کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ یہاں ایک اہم بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نماز کا صحیح ہونا اور نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکمل طور پر مقبول ہونا ایک ہی بات نہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس کی شرائط اور ارکان کا درست ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ قبولیت کا تعلق اخلاص، اتباع سنت، خشوع و خضوع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بھی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے نماز کس کے لیے پڑھی، کیا میں اسے صحیح طریقے سے ادا کیا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ کیا میں نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا؟ کیا میری نماز میرے اخلاق اور میرے کردار کو بہتر بنا رہی ہے؟
کیا میں نماز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحیح البخاری۔ لہٰذا ہمیں نماز کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھنا چاہیے، اور نماز کے اندر اخلاص و خشوع پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہمیں معلوم نہیں ہماری کتنی نمازیں اللہ کے ہاں کس درجے میں قبول ہوئی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری کون سی نماز ہمارے لیے قیامت کے دن نور بنے گی، اور کون سی نماز صرف ایک ظاہری عمل بن کر رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی نمازوں کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہماری نماز میں دکھاوا ہے تو اخلاص پیدا کریں، اگر نماز میں جلد بازی ہے تو اطمینان پیدا کریں، اگر نماز وقت پر نہیں ہوتی تو وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اگر ہماری کمائی میں حرام شامل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور حلال رزق اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نماز کے باوجود گناہوں سے جان نہیں چھوٹ رہی ہو تو مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب کی طرف مزید مضبوطی سے پلٹ آئے، کیونکہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔